الروض ميدي أسمعي ليلي نشيدي واملئي قلبي سرورا وله اللحن أعيدي وله اللحن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى. ما بعد، من تشبه بقوم فهو منهم او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. میرے پیارے بھائیوں، دوستو، عزیزو، اس بات کا ہمیشہ خیال رہے کہ ہم اور آپ مسلمان ہیں. ان باتوں پہ پوری توجہ رہے کہ ہم نے ایمان قبول کیا ہے، کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھا ہے، اللہ کو اور اس کے رسول کو مانا ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کی تعلیمات کو قبول کیا ہے. ہم آزاد رہ کے بھی آزاد نہیں ہیں، ہم پابند شرع ہیں، پابند دین و ایمان ہیں. ہمارے جو آئیڈیل ہیں آقا نامدار تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ہمارا رشتہ مکہ سے ہے، مدینہ سے ہے. ہماری نسبت صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی ذات سے ہے. ہماری رہنمائی کے لیے، ہماری رہبری کے لیے قرآن و حدیث ہے. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ترکت فیکم الثقلین لن تضلوا بعدی ابدا ان تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی. کہ بڑے بڑے فتنے پیدا ہوں گے اور ناگفتہ بے حالات رونما ہوں گے. جو بھی ماحول ہو، جیسے بھی حالات ہوں، قرآن و حدیث کو مضبوطی سے پکڑ لو گے تو گمراہ نہیں ہوگے. آج بھی نئے نئے فتنے پیدا ہو رہے ہیں، حالات اور مسائل نو بنو ظاہر ہو رہے ہیں. ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ قرآن و حدیث کی طرف رجوع ہوں اور اسوہ رسول کو مضبوطی سے پکڑیں. 26 جنوری ہے یا 1 جنوری ہو یا کوئی بھی مہینہ ہو، سب مہینے کے لیے ایسا نہیں ہے کہ اسلام نے روشنی نہیں ڈالی ہے. اسلام کی روشنی سب پر ہے، براہ راست بھی روشنی ہے اور بالواسطہ بھی روشنی ہے. اسلامی تاریخ کے اعتبار سے محرم الحرام کا مہینہ شروع ہوتا ہے. ہمارے جو سال کا آغاز ہے محرم الحرام کا مہینہ ہے. بڑی بابرکت تاریخ ہے اور بڑی بابرکت سعادت کی بات ہے کہ ہجرت سے اس کا تعلق ہے. جبکہ ہجرت جو ہے صرف دین کے لیے ہجرت تھی، اور اس ہجرت سے کتنے فوائد ہوئے، کتنے منافع ہوئے، اسلام میں کتنی بقائیت آئی، اسلام کو کتنا فروغ ہوا ہجرت سے، جس کا کوئی اندازہ نہیں لگایا جا سکتا ہے. محرم الحرام کا جو مہینہ ہے وہی ہجرت سے اس کا تعلق ہے اور اسی سے ہجری بنی. ہم اور آپ محرم الحرام کے مہینے ہی سے سال کا آغاز کریں، سال کا افتتاح کریں. یہ جو 1 جنوری ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی 12 مہینوں کا ایک مہینہ ہے. یہ بھی عیسوی تاریخ کا ایک حصہ ہے، اس سے کوئی انکار نہیں ہے. لیکن اس کو بہت ہی اہتمام کے ساتھ منانا اور تذکر و احتشام کے ساتھ
پرب کا دن گرداننا، کھیل تماشا کرنا بالکل غلط بات ہے اور اسلام کے بالکل منافی ہے۔ ہم مسلمانوں کے لیے بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے، بہت احتیاط سے کام لینا چاہیے۔ کوئی خوشی کا ایسا موقع نہیں ہے، خوشی تو طے ہے۔ جو اللہ کے رسول نے خوشی کا موقع دیا، ان لکل قوم عیدا وھذا عیدنا، عید کے دن دو ہی ہیں، یا تو عید الفطر کا دن ہے یا عید الاضحیٰ کا دن ہے۔ اور جو ایام ہیں جو خوشی کے آتے رہتے ہیں، ہم اس اعتبار سے خوشی منائیں گے، لیکن دوسرے دنوں کو عید ٹھہرانا یا عید قرار دینا، جشن منانا ہمارے لیے قطعاً گنجائش نہیں ہے۔ یہ غیروں کا طریقہ، غیروں کا شعار ہے۔ یہ ہمیشہ خیال رکھیے گا، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے غیروں کے شعار کو، غیروں کے طریقہ کار کو پسند نہیں فرمایا، بلکہ آپ نے بڑی سختی سے فرمایا محترم۔ کیا فرمایا؟ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو قوم جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گی، اس کا ٹھکانہ، اس کا زمرہ اسی کے ساتھ ہوگا۔ المرء مع من احبہ، جس کو آپ پسند کریں گے آپ کا معاملہ، آپ کا زمرہ اسی کے ساتھ ہوگا۔ آپ اسلامی کلچر کو پسند کریں، اسلامی تہذیب و تمدن کو اپنائیں، جو اسلام نے پیغام دیا ہے اس کو گلے سے لگائیں، غیروں کے طریقے سے اپنے آپ کو بالکل بچائیں۔ چونکہ غیروں کے ہاں، اغیار کے ہاں کوئی طریقہ کار نہیں ہے، کوئی اصول نہیں ہے، ان کے ہاں کوئی کتاب نہیں ہے، ان کے ہاں کوئی مکمل اور ٹھوس دین نہیں ہے۔ وہ آزاد ہیں، ہم آزاد نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم آپ کو مشابہت سے بچائے، اسلامی رنگ میں، اسلامی ڈھنگ میں زندگی گزارنے کی توفیق بخشے۔ دیکھا آپ نے محرم کے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 روزے رکھوائے تاکہ غیروں سے مشابہت نہ رہے۔ دیکھا آپ نے، سنا ہوگا آپ نے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ایک موقع پہ دربار رسالت میں حاضر ہوئے اور غیروں کے ہاں، یہودیوں کے ہاں تعلیم چل رہی تھی۔ وہاں آپ ٹھہر گئے اور ان کی کچھ باتوں کو لے کر، ان کی کچھ باتوں کو یاد کر کے اور پسند فرما کر دربار رسالت میں سنانے لگے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے اور سناتے جا رہے ہیں، سنائے جا رہے ہیں۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ انور متغیر ہونے لگا، ناراضگی کے آثار ظاہر ہونے لگے۔ ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انتباہ کیا کہ عمر، تم تو سنانے کے اس میں کچھ دیکھ رہے ہو، حضور پاک ناراض ہو رہے ہیں۔ جب فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو دیکھا تو شرمندہ ہوئے، نادم ہوئے، اور پورے احساس کے ساتھ، پوری ندامت کے ساتھ فرمایا، یا رسول اللہ، کیا غلطی ہوئی؟ اس موقع حضور پاک نے فرمایا تھا، اے عمر، تم جو یہودیوں کی تعلیم میں مست ہو، ان کی تعلیم کو سراہتے ہو، اسی موقع پر آپ نے فرمایا تھا کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی اگر آج دنیا میں آ جائیں تو میری اطاعت ان پر لازم ہوگی، وہ بھی میری پیروی کریں گے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اسلام میں مشابہت بالکل نہیں ہے۔ غیروں کی تشابہ کو، غیروں کی مشابہت کو اسلام نے پسند نہیں کیا، حضور پاک نے پسند نہیں کیا۔ خدا کے لیے خدا رہا، چونکہ میں بھی مسلمان ہوں اور آپ بھی ہیں، کلمہ گو بھائی ہیں، ہم پر ایک فرض ہوتا ہے کہ اپنی امت کو اور اپنی قوم کو یہ پیغام دیں کہ کوئی ایسا ہم سے رسم نہ ہو پائے، کوئی ہم سے ایسا عمل نہ ہو پائے جو غیروں کا تشابہ ہو جائے اور کل قیامت میں ہماری رسوائی ہو۔ اور کیا خوشی ہے بھائی، ابھی جو حالات مسائل ہیں، اسلام پہ کیسے کیسے چاروں طرف سے الغار ہو رہے ہیں، اسلام کو بدنام کرنے کی ناپاک کوششیں چل رہی ہیں، مسلمان کو صف ہستے سے مٹانے کی ناپاک سازش چل رہی ہے، کیسے حالات ہیں، مسائل ہیں ہمارے سامنے،
اور ہم کیا خوشی منائیں، کیا خوشی منائیں؟ اور خوشی ہو بھی تو کیسے ہو؟ غور کرنے کی بات ہے، تھوڑی سی جو ہے عقل و شعور سے کام لیا جائے، تھوڑی دماغ سوزی سے کام لیجئے، مغز ماری کچھ تو کیجئے کہ ہماری زندگی سے، ہماری عمر سے 1 سال گھٹ گیا بھائی، 1 سال گھٹ گیا، کیا ہم جو ہے خوشی منائیں گے؟ ہماری عمر تو کم ہو گئی، ہماری زندگی کا ایک حصہ تو وہ ختم ہو گیا، ہم تو موت کے بالکل قریب ہو گئے، قبر کے قریب ہو گئے، آخرت کے قریب ہو گئے، ہماری زندگی کا دامن تنگ ہو رہا ہے۔ کیا خوشی منانے کی چیز ہے؟ کیا خوشی منانے کی بات ہے؟ 1 سال ہماری عمر گھٹ گئی، 1 سال ہماری عمر کم ہو گئی، ہم خوشی منائیں؟ خدا کے لیے جو اسلام نے ہمیں تہذیب دیا ہے، جو ہمارے اسلام نے تمدن دیا ہے، جو ہم کو اسلام سے روشنی ملی ہے، اس پہ قائم رہیں، اور اپنی طرف سے کوئی ایسا کام نہ ہو جو اللہ اس کے رسول کو ناراضگی ہو، کل قیامت میں ہمارے لیے رسوائی کا باعث ہو۔ اللہ ہمیں اور آپ کو ان چند باتوں پہ عمل کی توفیق دے دے اور اچھا عمل کرا لے، اور اچھے عمل سے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ہمکنار کر دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔